قرآن کریم نے عیسائیوں کو مشرک قرار دیا ہے اور بڑے زوردار الفاظ میں ان کے شرک کی مذمت کی ہے. کہاں؟ یہ حضور ولا تقولوا ثلاثہ سورہ نساء کی ایک ولا تقولوا ثلاثہ. ٹھیک ہے جی، اس میں ٹھیک ہے. میں پڑھا نا ذرا سے، میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس پہ جو سوال اٹھائیں گے جی تو اصلاحات سب کے سامنے ہونی چاہیے. پڑھیں آیا. پھر کیا پہلے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اصل حوالہ نکال لیں. اس کے بغیر اگر سوال اٹھا تو ہو سکتا ہے کوئی ابہام ہو جو آپ کے ذہن میں ہو. جی، اس لیے پہلے آیت سامنے آ جائے کھل کے، پھر سوال بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. ٹھیک ہے. اب بتائیں سوال. پھر کیا وجہ ہے کہ ان سے شادی کی ممانعت نہیں، انہیں اہل کتاب ہی سمجھا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے جہاں ان کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے، جی، کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا کسی مفتی نے اس فتویٰ نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اب اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرق خود کیا ہے. اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ اس لیے ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے. مالک کیا ہونی چاہیے، آپ کون ہوتے ہیں کہ کہہ دیں گے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو ایسی بات ہے جہاں فتویٰ دینے والے پر ترجیح دے دی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مفتیوں نے اور فقہاء نے یہ بات لکھی کہ نماز میں اگر کوئی ڈسٹرب ہو جائے، کسی اور طرف توجہ ہو جائے تو تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز میں بعض اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ اٹھا کے ایک طرف رکھ لیا کرتے تھے. تو کسی نے سنا تو کہا پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی. تو وہی بات اب اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. جو مالک اور مختار ہے اس کے فتاویٰ کو اس کے اوپر نہیں ٹھونسا جا سکتے، کیونکہ مالک کو اختیار ہے جو چاہے فیصلہ دے. اس لیے ان کو من حیث المجموع مشرکوں کی فہرست میں داخل نہیں فرمایا، بلکہ ان کے شرک کے خلاف آواز بلند فرمائی. اس میں حکمتیں ہیں بہت سی. یعنی اگرچہ اس کے سوا ضروری نہیں تھا کہ کوئی حکمت ہمیں سمجھ آئے. اللہ کہتا ہے باقی سے مشرکوں سے نہ کرو، ان سے کر لو تو ٹھیک ہے، کوئی فرق دیکھا ہوگا. اول یہ کہ بنیادی طور پر ان کی کتاب توحید پر مبنی ہے، اور توحید پر مبنی کتاب کے حوالے سے بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جگہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کی تعلیم نہیں دی اور تم نے منسوب کی ہے. اس لیے یہ شرک فی توحید کے مضمون میں داخل بات ہے. مواحد مذہب ہے اور اس کے ساتھ مواحد مذہب کا فتویٰ لگے گا. انفرادی طور پر مشرک بھی ہیں ان میں اور مواحد بھی ہیں. اس لیے سارے مذہب کو مشرک مذہب قرار دے کر رد کرنا یہ کچھ اس مذہب سے جس میں مواحد بھی ہوں اور بنیادی طور پر توحید کی تعلیم ہو زیادتی لگتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے صرف نظر فرمایا اور انفرادی تفریق کے جھنجٹ سے ہمیں آزاد کیا ہے. ان کو مواحد ہونا چاہیے، وہ مواحد تھے. اس لیے انفرادی طور پر ہر عیسائی کے متعلق یہ فیصلہ نہ کرو کہ یہ مشرک ہے کہ مواحد ہے. سمجھیں؟ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں اس میں، اس طرز کو اختیار کرنے میں. مسلمانوں میں کتنے ہیں جو مواحد ہیں اور کتنے ہیں جو مشرک ہیں؟ کبھی غور کیا؟ میجارٹی مشرک. قرآن کریم کو مانتے ہیں، توحید کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ قبروں کی پوجا نہیں کرنی، اپنے
اولیاء کو ارباب من دون اللہ نہیں بنانا. کتنے ہیں یہاں جو ارباب من دون اللہ بنے ہوئے ہیں؟ اکثریت ان کی ہندوستان میں جو غیر دیوبندی غیر اہل حدیث ہیں، اور ان سب میں یہ مشرکانہ رسمیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں بھی جب ضرورت پڑے مشرکانہ رسمیں داخل ہو جاتی ہیں. ان کو ضرورت کی بات ہے. اب ضیاء جو چادر چڑھا دیا کرتا تھا جا کے حضرت بابا داتا گنج بخش کے اوپر، وہ چادر چڑھانا کیا ایک مشرکانہ رسم ہے. اور انہیں داتا ہم تو اس لیے کہ ان کا عرف عام میں نام مشہور ہے، ان کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، مگر یہ جب کہتے ہیں تو مراد یہ لیتے ہیں کہ ان کو عطا کرنے کی طاقت موجود ہے، ان میں عطا کرنے کی طاقت موجود ہے. حالانکہ وہ روح عام بزرگ روحوں کی طرح خدا کے حضور حاضر ہو چکی ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. تو ان مشرکانہ رسموں میں تمام بڑے بڑے پاکستان کے سربراہ شامل ہوتے رہے ہیں اور داتا تسلیم کرتے ہوئے وہاں پہنچتے رہے ہیں. کم سے کم عوام الناس پر یہ اثر دیا گیا ہے کہ جس وجہ سے تم ان کی عزت کرتے ہو اسی وجہ سے ہم بھی عزت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی اسی نوع کا بزرگ ہے. یہ ایک ہی رسم اس پہلو سے مشرکانہ بن جاتی ہے، مگر اگر قائد اعظم کے مزار پر جا کے دیکھیں تو وہاں مشرکانہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بھی وہاں مزار پر پھول چڑھانے والا یا چادر پہناتا ہے اگر کوئی، اس خیال سے نہیں پہناتا یا پھول چڑھاتا کہ وہ کوئی ایسا بزرگ تھا جو اب تک عطا کی طاقت رکھتا ہے، اب تک ہمارے مناجات کو سنتا اور ان کا جواب دے سکتا ہے. یہ جو ہے ایک مثال میں نے دی ہے، اس سے یہ تو نسبتاً کم ہے. سارا ملتان قبر پرست ہوا بیٹھا ہے اور مختلف قبروں پر مختلف قسم کے اتہامات لگائے گئے ہیں کہ یہ بزرگ یہ کیا کرتا اور یہ دے گا. اتہامات ہیں، وہ بیچارے بزرگ کئی پرانے نیک دفن ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ شرک ہے کہ نہیں، یہ مجھے بتائیے. اگر قرآن نے نہ بھی لکھا ہو، قرآن نے کہاں ہر مشرک کی تفصیل سے لکھا ہے یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، شرک ہے کہ نہیں؟ تو ان سے اس بنا پر کبھی شادی روکی گئی ہے کہ یہ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں؟ اگر روکی ہے تو مخالف مفتیوں نے روکی ہے مگر عمل کسی نے نہیں کیا اس پر. مگر قرآن کے حوالے سے ان کو مشرک قرار دے کر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا گیا. سعودی عرب ان کو اجازت دیتا ہے حج کی، اور بڑے شوق اور اخلاص سے اجازت دیتا ہے. بڑے بڑے اخباروں میں ان کے بے نام چھپ جاتے ہیں کہ فلاں گئے حاضری دی اور یہ ان کے ساتھ عزت کی کارروائی ہوئی. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ مشرکین، اور سعودی عرب کی اپنی تشریح ہے کہ یہاں مشرکین سے مراد ہر قسم کے مشرکین ہیں، خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ پھٹکے ہیں اس سال کے بعد. اور اس لیے انہوں نے جو غیر مشرک ہیں ان کو تو نکال دیا خانہ کعبہ سے، اور جو مشرک آتے ہیں ان کو کبھی ضرورت نہیں کہ نکال سکیں. وہ علوی جو حضرت علی کو خدا کہنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی آتے ہیں حج کرنے. اور جو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک اس وضاحت کے ساتھ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت علی کے اوپر نازل ہونے کا حکم دیا تھا جبریل کو، مگر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل حضرت علی سے بہت مشابہ تھی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہچان نہیں سکے، اور بجائے حضرت علی کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیغام پہنچا دیا. ایک دفعہ پہنچا دیا گیا تو پھر اب مجبوری تھی، مگر اصل میں حضرت علی تھے. یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک پھر نبوت بھی ہے، شرک پھر الہی الوہیت بھی ہے، اور الوہیت کا شرک چھوڑ کے الوہیت کی نفی ہے. اس میں جبریل کی بھی نفی ہے، الوہیت کی بھی نفی ہے، تمام صفات کاملہ کی نفی ہے. پھر بھی حج کرنے جاتے ہیں، بڑے شوق سے جائیں. ایسے مولوی ہیں
جو میلاد شریف کے موقع پر یہ گیت گاتے پھرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا معراج کے موقع پر کہنا چاہیے، اس زمانے میں اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مگر معراج میں خصوصیت سے، جسے شب برات کہتے ہیں اس رسم کو، شب معراج الگ بنائی نہیں، شب معراج تو کہتے ہیں جب یہ رسم مناتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ شب معراج ہی ہے یا شب برات ہے؟ شب برات میں نے سنا ہے، ہاں شب برات ہے، شب کی برات، اور اس کو شبرات کہنے لگ گئے ہیں عام بول چال میں۔ تو اس میں میری مراد بہرحال معراج ہے۔ اس میں معراج کے متعلق یہ گیت گاتے ہوئے عام جلسوں میں سنے گئے ہیں مولوی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اندر سے اس گانے کی آواز آئی کہ پہلی ملاقات ہے یہ نئی ملاقات ہے، اور فلمی گانا گا کے مولوی نے سنایا، چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے یہ نئی ملاقات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کی دائمی حالت میں اللہ تعالیٰ کی لقاء کی دائمی حالت میں رہنے والے رسول کے متعلق یہ فلمی گانوں کے ان کو تحائف پیش کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے اگلی بات، اگلا یہ مضمون سنیے کہ شیعہ بھی اور سنی بھی بعض دفعہ یہ سنی شیعہ خصوصیت سے اپنی مجلسوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس سے پہچان لیا یہ تو علی ہے۔ کہ ہیں علی تم یہاں؟ ہم نے کہا ہاں تم نے پہچانا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں، وہاں بھی ہوں، اور میں ہی ہوں جو جس نے تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ حضرت علی تھے۔ ایسے لوگ قصے ان کی کوئی چک نہیں، کوئی انتہا نہیں، جو چاہیں ٹمک ٹوئیاں مارتے پھریں، یہ سب کچھ اسلام کی تھیلی میں اکٹھا ہو گیا۔ صرف توحید خالص پہ اعتراض ہے ان کو کہ وہ وہاں نہیں رہنی چاہیے، اور اس پہ توحید خالص کو بھی اعتراض ہوگا کہ ایسی تھیلی میں نہیں شامل رہنا چاہیے اس کو۔ مگر بہرحال میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں شرک عیسائیوں سے اجازت کیوں دے دی گئی؟ تو پھر تو شادیاں بند ہو جائیں۔ اگر شرک کے معنی کو محفوظ رکھتے ہوئے شادیاں بند ہوں، جبکہ عقیدہ بنیادی عقیدے میں جو کتاب کا عقیدہ ہے اس میں شرک کی نفی ہو، یہی صورت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو سب سے بڑا اطلاق اس کا قرآن کریم پر ہوگا اور مسلمانوں پر ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ قطعیت کے ساتھ قرآن کریم نے توحید کا اعلان فرمایا ہے، اور بکثرت اسلام کی طرف منسوب ہونے والے شرک کی اس قسم کی تعلیمات میں ملوث ہیں، اس سے بھی زیادہ تماشے موجود ہیں۔ اولیاء کے متعلق کس طرح جا کے روحوں کی تھیلی چھینی واپس، اور جبرائیل نے شکایت کی کہ اے خدا آج تو میری تھیلی میں سے روح نکال کے لے گیا ہے فلاں بزرگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کرو بچ گیا، اگر وہ چھوٹی مار کے ساری آزاد کرا دیتا، صرف اپنی مرضی کی روح نہ نکالتا تو تم کیا کر سکتے تھے، میں کیا کر سکتا۔ بچت ہو گئی۔ یہ عقائد ان کی اولیاء کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے بچے یا نوجوان یا مولوی جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں وہ ولایت کے تصور باندھتے ہیں، جن کی ولایت میں شرک داخل ہو جائے اس سے زیادہ شرک اور کیا ہو سکتا ہے کھلا کھلا۔ لیکن اگر ان سب سے شادیوں کی ممانعت آپ کروا دیں اس لیے کہ قرآن کریم نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو نسلیں بغیر شادی کے مر جائیں، کسی کی شادی کہیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے کیا کروانا، مولوی کر چکے ہیں پہلے ہی، وہ ایک دوسرے کی شادیاں بند کر چکے ہیں۔ مولوی فتوے پڑے تو تمام، یہ عجیب بات ہے، اپنے اوپر نہیں دیتے فتوے، دوسروں کو دے رہتے ہیں۔ اپنی شادیوں پہ کنٹرول کریں، چلیں ٹھیک ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں شیعوں کو کیا کہتے ہیں، رافضی وغیرہ، قادیانی، فلاں فلاں فلاں، ان کی آپس میں بھی شادیاں جائز نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کی نہیں ہے جائز. تو بے نکاحی امت مر جائے اگر یہ مولویوں کی بات چل جائے. لیکن آپ نے مولویانہ بات تو نہیں کی، مگر نقطے پہ نقطہ نکالنا خطرناک ہوا کرتا ہے. آگے ظہور مہدی آخر زمان